اچھا آپ کی بہویں بھی ہیں ماشاءاللہ سے, تو کیا کہیں گی آپ؟ اب میں نے دیکھا ہے جو انٹرویوز میں بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے آپ کی. جی جی بالکل. تو کیسے ایڈوائز کریں گی خواتین کو کہ پوزیسونیس نہیں ہو اور اپنے نہیں بچوں نہیں بیٹوں نہیں پہ, یہ تو بہت گھٹیا بات ہے. کوئی ایک ایسے کیا بیلنس کریں کہ وہ بیچارہ پھنس بھی نہ جائے ماں اور بیوی میں؟ نہیں نہیں, تو بہت ہی پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو آپ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ یہ تو میری پکو کی طرح ہے, میری بیٹی کی طرح ہے, اور یہ بھی تو اپنے گھر سے آئی ہیں اور بیٹیاں ہیں یہ, تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کچن میں گھسو, فلاں کرو, کھانے پکاؤ, یہ کرو, پکانا ہے پکا لو, نہیں پکانا نہ پکاؤ. اور پھر صبح جاتی ہیں, شام میں آتی ہیں, دو بچے ہیں دونوں کے, اب وہ ان کو پڑھاتی بھی ہیں. بڑی والی تو جم بھی جاتی ہے, اور چھوٹی والی جو ہے وہ شام میں آتی ہے. اور چھوٹے بچے چھوڑو, کیا فائدہ اس بات کا. میرے خیال میں ہم لوگوں کو, عورتوں کو, بڑی عورتوں کو ذرا دل بڑے کرنے چاہیے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے تو شوہر ہی کافی ہیں سزا. تو ہم جو سزائیں بن جائیں, ان بیچاریوں کو تو پہلے سزا ملی ہوئی ہے کہ ان کو فضول لڑکے پالنے پڑ رہے ہیں. مردوں کے بھی تو عجیب موڈز ہوتے ہیں نا. میں اپنے لڑکوں کو کہتی ہوں, میرے لڑکے تو کوئی بہت اچھے لڑکے نہیں ہیں, ان کے تو عجیب بکواسیں حرکتیں ہیں ان کی, اور بکواس ان کی مزاج ہے. بڑے والے کا کچھ ہے تو چھوٹے والے کا کچھ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ تو ٹیڑے ہیں کمبخت. تو وہ بیچاریاں ان کو بھگت رہی ہیں, تو اور کیا کریں, ان کو آلریڈی کافی کچھ ان کی سزا مل رہی ہے ان کو. بٹ آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کو دل بڑا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو, ساسوں کو, ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کی ہی بیٹیاں ہیں, نہیں تو نہ سے اپنی بیٹیاں سوئی رہیں اور ان کو کہو جی کھڑی ہو جاؤ, ڈنڈا پکڑ لو. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. آپ کو جینوئن ہونا چاہیے ہر چیز میں. تو اور چھوٹا والا جو رہ گیا ہے, احمد جو ہے, اس کو میں کہتی ہوں تیری بیوی پہ سختیاں کروں گی ساری. تو کہتا نہیں کیوں بھائی میری کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا میں نے جو تجربے مجھے ہو گئے نا, اب تیری بیوی کی خیر نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ سختیاں بیکار چیز ہوتی ہیں. بالکل محبت میں جو کہہ رہی ہیں, بات میں ہے نے کہ دیکھا آپ کی اتنی خوبصورت ریلیشن شپ ہے, پکچرز آپ لوگ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی بہویں, اسی سے دیکھ کے تو انسپائر ہو کے بھائی جب ہم ابھی ملیشیا گئے تھے آج سے 3-4 سال پہلے, گرلز گروپ کیا تھا. اچھا, اور سب خواتین تھیں, بہویں تھیں دونوں, اور دونوں پریگننٹ تھیں. اچھا, اور آپ لوگ سب مل کے گئے تھے؟ ایک کا 6 منتھ تھا, ایک کا 5 منتھ تھا. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ دونوں تھیں. سمدھن تھی, میری نند تھی, شائستہ تھی, میں تھی, زارا تھی, سب آل گرلز ٹرپ تھا. بڑا مزہ آیا ہوگا. اور وہ کوئی ٹرپ تھا یادگار ترین. اب وہ دونوں پریگننٹ تھیں, اور بڑی والی جو ہے وہ ذرا کافی ہمت والی ہے, وہ بالکل گھبراتی نہیں, وہ ہمارا آگے گائیڈ تھا. وہ ہر ایک کو کہتی اب یہ کرنا ہے, وہ بڑی ہے اس طرح سے نہ کرنے والی. چھوٹی والی جو ہے وہ ذرا, اس کو الٹیاں آ رہی ہیں, بھوک نہیں لگ رہی, فلاں ہے. تو ہم نے اتنا انجوائے کیا, اور ہم نے وہاں جا کے, اور ساتھ پوتیاں بھی, چھوٹی والی پوتی ایک وہ بھی تھی ساتھ میں, وہ بھی گرل تھی نا. تو اس میں جا کے ہمیں اتنا مزہ آیا, ہم نے سوچا کہ یہ ایسے کرنا چاہیے. اور وہاں انہوں نے جب گئے ہیں تو کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بھی, میں نے کہا جو پہننا ہے پہنو, ڈریس پہنو. جو چھوٹی والی ہے اس کا ذرا شوہر تھوڑا سا ہے, ذرا شوہر ٹائپ نا, تو اس نے کہا اسد کو پتہ چل جائے گا. میں نے کہا اسد کی ایسی کی تیسی, میں بیٹھی ہوں نا. اماں اسد کو میں کہا چپ کر, جو پہننا ہے پہنو. تو وہ کیا سپورٹ. ہاں, اور دل خوش ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہم کتنے اچھے سے بات کر رہی ہیں آپ, مزہ آیا. نہیں جی, مجھے بہت پیاری ہیں میری بیٹیاں ہیں, اور دیکھیں میں اچھی ہوں گی تو وہ بھی اچھی ہوں گی اگر میں, ورنہ وہ کہیں گی دفعہ جان چھٹی گئی. وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کب آئیں گی. اگر ایسا ہو تو وہ یہی کہے نا شکر ہے جان چھوٹی, چلی گئی. اچھا بتائیں, آپ کے ہسبینڈ نے کبھی آپ کے کس کام کی تعریف کی جب انہوں نے دیکھا آپ کا کام؟ کبھی کچھ کہا کہ یہ بڑا اچھا کیا ہے تم نے, یا کیسے؟ وہ دیکھتے نہیں میرا ڈرامہ خاص. بالکل بھی نہیں میں نے ان دیکھتے. سے کہا آپ نے چودھری اینڈ سنس دیکھا؟ ہاں گزر رہا تھا تو کچھ ہو رہا تھا. وہ نہیں دیکھتے خاص ان کو. ہاں میرے انٹرویو بہت بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں میری برائی تو نہیں کرتی. برائی تو نہیں, نہیں, لیکن وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. نہیں, وہ اچھے آدمی ہیں, اور وہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. اب تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی اس کے اندر بڑا کچھ تھا, تو اس کو کر لینا چاہیے تھا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان کو یہ بھی تسلی ہے کہ یہ کام بھی اچھا کر رہی ہے, لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, تو بس وہ خوش ہیں. کوئی ایسا کام نہیں انہوں نے میرا دیکھا کوئی. کینسر کے جب آپ کو پتہ چلا تو کیا ریاکشن تھا؟ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی بات آپ کے, بالکل آپ گھبرائی نہیں. آپ نے بالکل ایسا نہیں لگا آپ کو کہ یہ تو اب میں ختم ہو جاؤں گی, کچھ ہو جائے گا. آپ نے اتنے اس سے اس کو ہینڈل کیا جو مجھے بڑا انسپائر بھی کر رہا ہے, اور مجھے بڑا حیرانی میں بھی ڈالتا ہے. میں سمجھنا چاہی تھی کیا پروسیس چل رہا تھا آپ کے ذہن میں, اور کیا بولیں گے آپ لوگوں کو جو اب زندگی ایسی ہے کہ آپ ایک ایمان تو آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. جی.
کہ آپ نے اگر جانا ہے تو جانا ہے، آپ نے اگر بچنا ہے تو آپ نے بچنا ہے. آپ کو دنیا کی آپ کچھ علاج کرا لیں، کچھ کر لیں، آپ کو اگر آپ کا وقت ہے تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ ریڈی تھیں اس چیز کے لیے؟ جی آپ نے سوچا ہوا تھا؟ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے نہیں رہنا تو میں نے نہیں رہنا. ٹھیک ہے. یہ اللہ میاں نے مجھے، اگر یہ بیماری ہے مجھے نکلنا ہے تو مجھے نکلنا ہے. اس لیے مجھے اس کا کبھی ڈپریشن ہی نہیں ہوا کہ میں مرنے لگی ہوں یا میں مر جاؤں گی. اگر میں مر جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی. اور ابھی جب میں باجی کو جانے کے بعد تو مجھے موت سے خوف ہی نہیں رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میں جب ان کو، ہم جب گئے تھے ان کو دفنانے کے لیے، اتفاق کی بات ہے، عورتیں نہیں جاتی قبرستان میں، اتفاق ایسا ہوا کہ ہم سب عورتیں چلی گئیں. وہ کچھ ایسا سین بن گیا کیونکہ ہم نے گھر پہ نہیں لایا تھا جنازہ، ہم نے کہا تھا کہ ہم وہیں سے لے جائیں گے. تو جب وہ ان کی نماز جنازہ ہو رہی، انہوں نے کہا جس نے دیکھنا چہرہ وہ یہاں آ جائیں اور ہم اس کے بعد دفنا دیں گے. نماز جنازہ ہو رہی تھی جب ہم پہنچے، ان کو میں نے نہلایا بھی میں نے تھا. تو جب میں پہنچی تو وہ نماز جنازہ ہو رہی تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے جیسے کہا ہم نے پڑھ لی. اور اس کے بالکل 2 قدم پہ ہی قبر کھدی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اور ہمیں نہیں پتہ، ایسے چلتے چلے گئے اور دیکھ لیا. تو جب